تیسرا باب اور چھٹی آیت. اگر پہلی 5 آیات پڑھیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندے پالوس رسول نے اس بات کا غلطیوں کے لوگوں کو ثبوت دے دیا ہے کہ خدا نے ان کے کسی نیک کام کی وجہ سے یا ان کی کسی ایسی رسم کی وجہ سے انہیں نجات نہیں دی، بلکہ جب وہ اس بات کو ثابت کر چکا ہے تو اب چھٹی آیت میں وہ ایک مثال پیش کرتا ہے، اور مثال وہ جتنے ایماندار اور راست باز گنے گئے ان کے جد امجد ابراہم کی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے چنانچہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ میرے عزیزو، اگر آپ پرانے عہد نامے کو ورد کریں اور اس کے 15ویں باب کی پہلی 6 آیات پڑھیں، خدا نے جب ابراہم کو بلایا تھا تو اس کا کوئی ختنہ نہیں ہوا تھا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی بدولت اسے راست باز اور نیک جانا جاتا، بلکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا پر جو اس کا ایمان تھا، جو وہ ایمان لایا تھا، وہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اگر آپ 5ویں آیت پڑھیں غلطیوں 3 باب کی، تو پلوس نے یہی سوال غلطیوں کے لوگوں سے بھی کیا اور پوچھا تھا، پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ یہی سوال جو اس نے غلطیوں کے لوگوں سے کیا تھا، اس کے لیے اس نے ایک بڑی مثال یہاں پر دی ہے جو ابراہم کی ہے، اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہاں، جو روح تمہیں ملا ہے یا جس نے تمہیں روح بخشا ہے، اس نے ایسا شریعت کے اعمال سے نہیں کیا بلکہ ایمان کے پیغام سے کیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابراہم کی مثال پیش کرتا ہے کہ وہ کیسے راست باز ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ یہودی جتنے بھی تھے وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہم کی نسل سے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں تمام اقوام عالم میں سے چونکہ ہم ابراہم کی نسل میں سے ہیں، لہذا ہم ہی نجات یافتہ ہیں، کیونکہ ہمارا ہیرو کون ہے؟ ابراہم۔ اور وہ ہیرو تو سمجھتے تھے، لیکن جس طرح سے خدا نے ابراہم کو چنا تھا، جس طرح کا ایمان ابراہم کا تھا، وہ اس بات کو فالو نہیں کرتے تھے، اس کانسیپٹ کو اپنی زندگی میں نہیں اپناتے تھے، بلکہ وہ رسومات کو، کاموں کو، ختنوں کو جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ ابراہم خدا پر کیا لایا تھا؟ ایمان۔ کیا لایا تھا؟ ایمان۔ اور اس حقیقت کے ساتھ اگر آپ جڑیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہم کی اس میں کوئی لیاقت، کوئی قابلیت، کوئی خوبی نہیں تھی جس کے باعث ہم یہ کہیں کہ اس نے کام کر کے نجات پائی، لیکن جو لوگ نیک اعمال کو پیوست کرتے ہیں اور ایمان کو ملوز خاطر نہیں رکھتے، پالوس نے ایسے لوگوں کو ندان کہا ہے، پالوس نے ایسے لوگوں کو بیوقوف کہا ہے، اور حقیقت میں تو یہ ہے کہ
اگر انسان خدا پر ایمان نہیں لاتا، اس کے کلام پر عمل نہیں کرتا، تو میرے عزیزو یہ نادانی ہے، چونکہ راست باز ٹھہرانا خدا کا کام ہے، نجات دینا خدا کا کام ہے، اور اس نے یہ کام اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ صلیب پر مصلوب کر کے کیا۔ مسیح نے کلوری کی صلیب پر گناہ گاروں کے بدلے میں، ان کے گناہوں کے بدلے میں اپنی جان دی۔ راست باز ٹھہرانے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا گناہ گار کی ذات کو راست باز اور بے گناہ بنا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات دہندہ کے کام کی بنیاد اس کو راست باز شمار کرتی ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے، اور میرے عزیزو پھر وہ توقع کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے اس کے لیے کیا شکر گزاری ہو۔ آج اتوار کا دن ہے، آج مسیحی گرجا گھروں میں اکٹھے ہو کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا جو صلیب پر مر گیا اور آج کے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ آج کے دن ہم گرجا گھروں میں آ کر اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا بیٹا آج کے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جس نے ہمیں راست باز بنانے کے لیے زندگی دی تاکہ ہم اس کی پیروی میں زندگی گزاریں۔ اور میرے عزیزو یہاں غور کرنے کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ راست باز ٹھہرائے جانا شریعت کو پورا کرنا نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں توبہ کا عمل جو ہے وہ غوطہ ہے، بپتسمہ نجات ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں ان رسومات کو جو ہے وہ نجات کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، جو کہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، جو فضل کی انجیل کے مطابق نہیں ہے۔ سو لہذا اس بات کو یاد رکھیے، راست باز ٹھہرایا جانا شریعت کی تعمیل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مکمل طور پر ایمان کے ساتھ ہے۔ اور جو پہلا شخص راست باز ٹھہرایا گیا اس کی مثال ہمارے لیے واضح ہے کہ خدا نے اس کے ایمان کے وسیلہ سے اسے راست باز ٹھہرایا، نہ کہ اس کے کاموں کے ذریعے سے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں بالکل واضح اور صاف کر دیں، جب کوئی خادم آپ کو آ کر یہ کہے کہ آپ غوطہ لیں، آپ بپتسمہ لیں تو نجات پائیں گے، تو یاد رکھ لیجئے نجات بپتسمے سے نہیں ہے، یہ ایمان سے ہے۔ اور کبھی کبھی وہ بائبل کی آیات کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، اور مرکز کی انجیل کی آیت آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور یہ کہیں گے اگر مرکز کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی آپ 16ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، مرکز کی انجیل 16واں باب اور 16ویں آیت، یہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائیں گے لیکن آدھی۔ یہاں پر لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ تو اتنی آیت یہ پڑھ کر آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کی بپتسمے کے ساتھ تصویر بنائی جا سکے۔ لیکن اگلا حصہ جو لاکھ کا ہے وہ آپ کو پڑھ کر نہیں سنائیں گے، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کسی قسم کی رسومات، بپتسمہ، ساکرامنٹس اور دیگر ریچول ٹریڈیشنز، ان سے نجات نہیں ملتی۔ اور ابراہم جو ایمانداروں کا باپ ہے اس نے ایسی کوئی رسم پوری نہیں کی تھی اور خدا نے اس پر فضل کیا اور اس کے ایمان کے وسیلہ سے اسے راست باز ٹھہرایا۔ اس لیے
اس بات کو یاد رکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو کاموں کے ذریعہ سے راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے پیش کرتے ہیں تو ہم شریعت یا کاموں کی تعمیل چاہتے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ تھا کہ لوگ شریعت پر عمل کریں اور جو ہے وہ نجات پائیں، لیکن شریعت پر کوئی بھی مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے خدا کا فضل ہی لوگوں کو بچاتا ہے، اور خدا کے فضل کی بنیاد پرانے عہد نامے میں ابراہیم کی ایمانداری سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں، تو پھر خدا کے فضل کی طرف توجہ کریں، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے گناہوں کے لیے بخش دیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، گناہوں کی معافی پائیں، خدا کی فرزندیت پائیں، اور یہ ساری چیزیں خداوند کے فضل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سو آج آپ اس بات کو ضرور اپنے ذہنوں میں لے کر جائیے گا کہ ہم پر فضل ہوا ہے، اور اس فضل کے وسیلہ سے ایمان لا کر ہم راست باز اور ایماندار ٹھہرتے ہیں۔ خدا ہمیں اس سچائی کو، اس حقیقی انجیل کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔